خوشنود یہ جناب زہرا بلند کر صلوات۔ تھوڑا سا اٹھا کے تھوڑا سا آگے کیجیے گا، اس کو تھوڑا معمولی سے نہیں، اس کو یہ اسٹینڈ اس طرف فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله صلوات بانیان مجلس انوادر شہداء اس گھر کے تمام ملعونین، آپ سب کے ملعونین کی مغفرت کے لیے ایک سورۃ فاتحہ دیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلوات اس سے بھی بلند صلوات ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان اخرج قومک، تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکال سکو من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف۔
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے اللہ کے ایام بیان کرو۔ یہ آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے، اور اس آیت پر میں آج اور کل آپ کی خدمت میں جو میں نے غور کیا یا غور کروں گا وہ آپ کی خدمت میں آپ کو اس کا شریک بناؤں گا، آپ کے ساتھ شراکت کروں گا۔ اللہ نے اس کلام میں پہلے تو یہ بات واضح کر رہا ہے کہ نبیوں کا بھیجنا اللہ کا کام ہے، نبی اللہ بھیجتا ہے، اور بھیجا اسے جاتا ہے کہ جس کے واپس آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ خود بھیجنے میں پیغام رجوع اور پیغام بازگشت ہے۔ گھر کی خاتون خانہ گھر کے کسی مرد سے کہیں کہ فلاں چیز لے کر آ جاؤ، تو یہ بھیجا جانا خود پیغام ہے کہ اسے واپس آنا ہے، اور جسے بھیجا جاتا ہے، میرا اور آپ کا بھیجنا اور ہے، کیا معلوم ہم غلطی سے بھیج دیں، مگر جب اللہ بھیجتا ہے تو اسے بھیجتا ہے جس کے جانے کی کامیابی کا یقین ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی یہ جو آیت ہم مردے کو دیکھ کر پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ یہ پلٹ کر واپس جانے میں پیغام یہ ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم زمین کے شہری نہیں ہیں، ہم یہاں مسافر ہیں، ہم یہاں کسی کام پر آئے ہیں، ہمیں یہاں کسی کام پر بھیجا گیا ہے۔ ہر شخص زمین پر کسی کام پر بھیجا گیا ہے۔ اب جو کام یاد رکھتا ہے وہ کبھی ہور بن جاتا ہے، جو کام یاد رکھتا ہے وہ کبھی سلمان بن جاتا ہے۔ یہ نبی مکرم کے اصحاب کے نام نہیں ہے، یہ کام یاد رکھنے والوں کے نام ہے۔ جو کام ہی آنے کے بعد بھول جائے، معلوم جی بھیجا خاتون نے کہ جا کے فلاں ٹماٹر لے آئیے، اور یہ وہاں دوستوں میں بھول گئے کہ انہیں لانا کیا تھا، اور اب وہاں سے فون اور آ رہا ہے اور میسج آ رہا ہے کہ جی بھنڈیا چڑھانی ہے، کھانا پکانا ہے، کہاں رہ گئے آپ؟ تو انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہمیں کسی کام پر بھیجا گیا تھا۔ اچھا، جس کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی کہ وہ یاد دلا دے میسج کر کے، رابطہ کر کے، تو وہ تو بیچاری بیٹھی ہی رہ جاتی ہے کہ اب یہ کب واپس آئیں گے، اور ایسے ذہین ہو کہ پھر 4 گھنٹے بعد لوٹیں اور خالی ہاتھ لوٹیں، تو پھر 1 ہفتے تک گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو کام پر جائے اور کام کیے بغیر واپس آ جائے تو واپسی میں جہنم کا انتظار کرے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ہمیں بھی اللہ نے بھیجا ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ ہمارے دادا آدم زمین کے رہنے والے نہیں تھے، خود سرکار دو جہاں جو سب سے پہلے جن کا نور خلق ہوا وہ زمین کے رہائشی نہیں تھے۔ یہ معراج پر جانا کمال ضرور تھا، مگر اس سے بڑا کمال ان کا زمین پہ رہنا تھا، اس لیے کہ معراج پہ جانا، وہاں جانا تو یہ انہی کی جگہ تھی، جہاں سے آئے تھے وہاں گئے تھے، اور وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ لہٰذا علامہ مجلسی نے تو 100 سے زیادہ معراج نبی کی لکھی ہیں کہ سرکار 100 سے زیادہ مرتبہ معراج پر گئے۔ وہ جس معراج کا ذکر قرآن میں ہے وہ آفیشل سفر تھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہمارے لاہور کے دوست آگے تشریف لے آئے ہیں، ایک صلوات اور نبی اور آل نبی۔ اس سے بلند صلوات ہوگی۔ توجہ ہے نا بات کی؟
بات تھوڑی سی اور آگے جائے؟ تو میرا دل کر رہا ہے تھوڑا سا ہم یاد کریں کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں. ہم میرے مولا رضا فرماتے ہیں، صلوات مولا کی ذات پہ، فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پر کرم کرتا ہے، اللہ اس شخص پر اپنا رحم کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے اس پر. من علم من عین فی عین الی عین، جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں اور کہاں جاؤں گا. جو اپنی 3 منزلوں کو جانتا ہو نا کہ میں آیا کہاں سے ہوں، میں ہوں کہاں اور جاؤں گا کہاں، جسے یہ پتا ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. جس نے اس اینک سے دنیا کو دیکھا ہوتا ہے نا، جس اینک سے ائمہ دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ دنیا کی زد میں نہیں آتا. ہم سب لوگ طبیعتاً فطرتاً اثر گزار بھی ہیں، اثر پذیر بھی ہیں. ہم اثر چھوڑتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں. ہم ہر اس چیز میں اثر لیتے ہیں جس میں کمزور ہوتے ہیں، اور ہر اس چیز میں اثر چھوڑتے ہیں جس میں مضبوط ہوتے ہیں. تو اہل بیت تو ہمیں کمزور دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اہل بیت تو چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں اثر گزار بنے، اثر چھوڑنے والے بنے، اثر لینے والے نہ بنے. جی یہ آئیڈیل زندگی ہوگی، ایک مثالی میرے اور آپ کے لیے ایک مثالی زندگی ہوگی کہ جب ہم اثر گزار بنے. اثر گزار بننے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، خود کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. تعجب ہونا چاہیے اس فرد کے اوپر کہ جس کے دل کا حاکم علی ہو اور ذہن کا مالک حسین ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ کسی اور سے متاثر ہوتا ہو. وہ اپنے سامنے مثالیں دیتا ہو کہ فلاں ایسے اور فلاں ویسے. بھائی سب کا احترام رہے. میں بے احترامی سکھانے مجلس میں نہیں آیا، مگر یہ بھی دہرانے آیا ہوں کہ علی علی ہے. حسین مولا کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. فارابی معلم اول نہیں ہے. دنیا نے کہا ہے کہ فارابی معلم اول ہے. اس بشریت کے تعلیمات اور تربیت کے میدان میں فارابی معلم اول، ارسطو معلم ثانی نہیں. فارابی معلم اول نہیں ہے، ارسطو معلم ثانی. ہوگا کسی کا احترام رہے، انہوں نے ان سے سیکھا ہوگا کسی نے، مگر ہمارے نزدیک معلم اول محمد کو اور معلم ثانی علی کو کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. ہم جتنا بڑا ذخیرہ اور جتنی بڑی دولت رکھتے ہیں تو ہمیں تو کسی کی دولت کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے پاس جو دولت ہے ہمیں کسی اور کی دولت کی طرف نہیں دیکھنا. لہذا اثر گزار بننا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس مضبوطی ہو، جن کے پاس طاقت اور فراوانی ہو صلاحیتوں کی. علامہ اقبال جب گئے جرمنی پڑھنے تو وہاں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا. اقبال نے اتنا اثر چھوڑا کہ انگریزی میں تعلیم شروع کروا دی. انہوں نے کہا جی میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. ان کی وجہ سے وہاں کی زبان تبدیل ہوئی، تعلیم کی زبان تبدیل ہوئی کہ اب کون سی زبان میں یہاں تعلیم دی جائے گی. اقبال کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ، ان کی وجہ سے وہاں انگریزی میں تعلیم شروع ہو گئی. جی یہ ہے کمال. اچھا وہاں جانے کے بعد معلوم علامہ اقبال بھول گئے کہ وہ کون ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہاں سے آ کر تو اور بڑے انقلابی بن گئے. اب اس کا انہوں نے ہمیں فارمولہ دیا ہے میرے بات کے اوپر، میری مدعا پر دلیل ہے اقبال کا وہ نظریہ کہ اقبال نے واپس آ کر اپنی جو فکر کو پیش کیا وہ تاریخی فکر ہے. آیت اللہ خمینی جیسے، آیت اللہ خوئی جیسے، آیت اللہ خامنائی جیسی شخصیات ہمارے بزرگ علماء اقبال کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس زمانے کا دانشور تھا.
اس زمانے کا نابغہ روزگار تھا. علامہ اقبال نے جو فکر دی ہے وہ فکر کہیں اور نظر نہیں آتی. تو اقبال نے اس مضبوطی یعنی اثر گزاری کا فارمولہ بتایا ہے. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یہ یورپ کی چمک مجھ کو متاثر نہیں کر پائی، یہ یورپ میں پڑھایا جانے والا علم مجھے متاثر نہیں کر پایا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جس کی آنکھ میں مدینے کی خاک کا سرما لگا ہو، جو نجفی آنکھوں سے دیکھتا ہو، اسے کوئی بھی چمک اثر نہیں کرے گی اس کے اوپر، بلکہ وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اثر ڈالے گا. تو عزیزو، ہمیں یہ پتا ہے، یہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہمارے دادا یہاں کے نہیں تھے. ہمارے دادا کو یہاں بھیجا گیا تھا، اور جسے بھیجا جاتا ہے اسے توجہ واپس بھی بلایا جاتا ہے. البتہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک اور جملہ بھی ہدیہ کر لوں. بھیجا جانا اور ہے، نکالا جانا اور ہے. حضرت آدم کو بھیجا تھا، شیطان کو نکالا تھا. تو جسے نکالا جاتا ہے اس کو واپسی نہیں، اس کی واپسی نہیں ہے، وہ مردود کہلاتا ہے، وہ لئیم اور رجیم کہلاتا ہے. تو دعا کریں کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ نے کس کس کو بھیجا ہے؟ اچھا بھیجا، پھر آپ کے توجہ میرے ساتھ رہے، بات بھی میں بھیجے کی کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ بھیجا یعنی پہلے سے وہاں موجود تھے. یہ یہاں جب آئے ہیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تم تک میرا رسول آ چکا. تو یہ وہاں سے یہاں آئے ہیں، وہاں سے یہاں آئے ہیں. تو وہاں سے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، سمجھا کر بھیجا ہے، سکھا کر بھیجا ہے. جب یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں تو یہاں کوئی اتنا دم والا ہے جو انہیں پڑھائے. جب یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں تو پڑھا کر بھیجے گئے ہیں، سکھا کر بھیجے گئے ہیں، سمجھا کر بھیجے گئے ہیں. تو کیا کوئی دنیا میں ایسا ملے گا کہ جو انہیں یہاں پڑھائے؟ یہ انسان کی عجیب کمزوری ہے. جب انہیں کسی کے آگے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہنے لگے ان پڑھ ہیں. بھائی تم ان پڑھ ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پڑھ کر آئیں. میں اور آپ تو اگر افسران بیٹھے ہیں، شخصیات بیٹھی ہیں، ادارے اور فیکٹریاں چلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کسی کو کسی کام پر بھیجتے ہیں تو تیار کر کے بھیجتے ہیں یا نہیں؟ یہ کاغذ بھی لے جانا، وہ فائل بھی لے جانا، یہ پوچھیں تو یہ بتانا، وہ بات کریں تو یہ جواب ہے. یعنی جب آپ اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں تو کتنا سجا کر بھیجتے ہیں. اللہ جب محمد کو بھیجے گا، اللہ جب اس گھرانے کو بھیجے گا تو کتنا سجا کے بھیجے گا. لہذا میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تمہیں سنوار کر بھیجا ہے. مجلس میں مائیں بھی بیٹھی ہیں، اسکول بھیجتے وقت کتنا سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں. یونیفارم پر کوئی دھبا نہ رہ جائے، جی بیگ گندا تو نہیں ہے، کوئی پالش ہوئے بغیر جوتے تو نہیں ہیں. جی ہم اپنے بچوں کو اسکول سجا کر بھیجتے ہیں. اللہ نے علی کو سجا کر بھیجا ہے، اور جن دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے ان میں ایک چیز ہے بالزہد فی الدنیا، علی دنیا کا زاہد.
یعنی ساری دنیا علی کے قدموں میں ہوگی اور علی دنیا کو لات مار رہے ہوں گے. ساری دنیا کی دولتیں علی کے قدموں میں ہوں گی، تبھی تو مولا کائنات کہلائیں گے. اور خود کا عالم یہ ہوگا کہ جب ذاتی بات کریں گے تو ذاتی پیسوں کا چراغ جلائیں گے، جب سرکاری کی امور میں مصروف ہوں گے تو سرکاری چراغ جلائیں گے. سرکاری چراغ پر کام کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ ایک شخص نے ذاتی گفتگو شروع کر دی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے چراغ کی لوت کو بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلا لیا. اس نے کہا جی یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا وہ سرکاری پیسے کا تیل تھا، یہ میرے ذاتی پیسے کا روغن ہے. جو سب کچھ رکھتا ہو اور اس کے باوجود مستغنی ہو. ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی مصر کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ علی کا کمال ان کی نگاہ میں، فرماتے ہیں استغناؤہ عن الکل، علی کا ہر چیز سے مستغنی ہونا. کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی علی کو، کسی چیز کی خواہش اور بھوک نہیں تھی علی کو. استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل، ہر چیز سے علی کا مستغنی ہونا ہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے. توجہ کر لیا آپ نے؟ زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اور دوسری چیز جس سے تمہیں علی اللہ نے سجا کر بھیجا ہے وہ ہے مسکینوں سے پیار کرنا. مولا علی مسکینوں سے پیار کرتے ہیں جی. حب المساکین، مسکین، پریشان حال. جی میں فیصل آباد کے پیسے والے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں. یاد رہے کہ علی کی، مولا کی ایک روشن صفت یہ کہ وہ مسکینوں سے پیار کرتے ہیں، جو پریشان ہیں. میں کسی کی پریشانی میں اگر ایسے کام نہیں آ سکتا کہ جو اسے چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے، تو کم سے کم میں اس سے مسکرا کے تو بات کر سکتا ہوں، کم سے کم میں اس کے دکھڑے کو سن تو سکتا ہوں، کم سے کم میں اسے اپنے قریب بٹھا کر یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہارے نزدیک اس کا حل کیا ہے. کیا معلوم جو اس نے حل سوچا ہوا ہو وہ حل ہی نہ ہو. میں اسے بہترین مشورہ دے کر کہہ دوں کہ نہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تو یہ ہے، ہمیشہ پیسہ مشکل دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، کبھی اچھا رستہ دکھانا بھی مشکل دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ پہلے کہا جاتا تھا نا، دامے درہمے قدمے سخنے، سلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. کیا معلوم میرا ایک بہترین جملہ اس کے بہت سارے مسئلوں کا حل ہو. میری خوش قسمتی ہے مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. اگر ہم مولا کائنات کے اس مدرسے سے جو اس وقت امام بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ علی مولا کا مدرسہ ہے. علی کے بیٹے نے سن 61 ہجری میں قائم کیا تھا. ساری دنیا میں مولا حسین کے نام کے یہ مدرسے لگے ہوئے ہیں، بلکہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ ہر شہر میں کئی کئی کیمپس ہیں اس کے. اور اس یونیورسٹی میں آنے والا یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ ابا کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی ہیں، اور وہ انجینئر بھی ہیں، اور وہ مزدور بھی ہیں، اور وہ ڈرائیور بھی ہے، اور ہر شخص مولا حسین کے مدرسے میں سیکھنے آیا ہے، اور وضو کر کے بیٹھا ہے، جوتیاں اتار کے آیا ہے. وہ جو کر لی نا آپ نے. تو مسکینوں سے پیار، یہ سجا کر، بحث اصلی یہ تھی کہ یہ وہاں سے سجا کر بھیجے گئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو خلق کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمان جس نے انسان کو خلق کیا اور پھر قرآن کی تعلیم دی. یہ کون سا انسان ہے جسے قرآن پہلے پڑھایا ہے، خلق بعد میں کیا ہے؟ یہ کون سا انسان ہے کہ جو پہلے پڑھ رہا ہے پھر خلق ہو رہا ہے؟ یعنی خلق ہونے سے پہلے پڑھ چکا ہے، ابھی اس کا بدن نہیں بنا،
کہ اسے اللہ نے قرآن پڑھا دیا ہے. جو وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں وہ یہاں یہی دعویٰ کرتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. کوئی ایک حرف تو پڑھائے مجھے. علی کو کوئی ایک حرف تو پڑھا کر دکھائے، علی غلام ہونے کو تیار ہے. مگر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہاں سے پڑھ کر آئے، سج کر آئے. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ سب وہاں سے لے کر آئے چیزیں. اس آیہ کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جسے تلاوت کیا، اس میں بھی اللہ حضرت موسیٰ سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے یا نہیں؟ یہ عصا کیا کرتا تھا؟ کبھی پتھر پہ لگتا تھا تو چشمہ پھوٹتا تھا، کبھی دریا پہ پڑتا تھا تو رستہ بنتا تھا. خود اللہ نے بھی پوچھا حضرت موسیٰ سے کیا کرتے ہو اس عصا سے، تو اتنا لمبا جواب دیا حضرت موسیٰ نے، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں پتے بھی جھاڑتا ہوں. بھائی یہ جو اللہ نے عصا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں دیا، یہ کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، تو وہ دینے کے بعد اگر پوچھے کہ کیا ہے تمہارے پاس، تو کتنے شوق سے کوئی جواب دے گا. یہ آیات سے مراد اللہ کی طرف سے انہیں جو معجزے دیے گئے. ہم نے موسیٰ کو بھیجا بے آیاتنا، اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ ان نشانیوں کے ساتھ کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں میں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. اچھا آپ کی توجہ مجھے تھوڑی سی اور چاہیے. ظلمات میں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کا کام دیا ہے حضرت موسیٰ کو. جی آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جی دہرائیں کوئی آیت الکرسی. من الظلمات الی النور، یہ کام ہے اللہ کے ولی کا کہ وہ ظلمات میں سے نور کی نکالے اور نور کی طرف لے جائے. نور مفرد ہے، ظلمات جمع ہے. بہت سارے اندھیروں میں سے نکال کر جہاں لایا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، ظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے. عزیزو شامی بہت ہیں، حسین ایک ہے. کیا کہا ہے علامہ اقبال نے؟ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. اقبال کہہ رہے ہیں نا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. شامی بدلتا ہے، کوفی بدلتا ہے، حسین نہیں بدلتا. ظلمات میں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کے چوک کے اوپر، آپ کے چاراہے پر، آپ کے علاقے کے چاراہے کے اوپر ایک بلب جل رہا ہے، روشنی لگی ہوئی ہے، یہ ایک ہی ہے نا؟ مگر اس کی ضد میں جو چیزیں ہیں وہ بہت سی ہیں. اس کی ضد میں یہ ہٹ جائے کچھ دیر کے لیے تو گڑھا، چور، راہزن، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ڈسنے والا، کوئی کاٹنے والا جانور، ڈکیتی کرنے والے ڈکیت، اور رستے کے اندر پڑا ہوا پتھر، رستے میں آنے والا گڑھا. لسٹ بنائیے نا آپ. اتنی ساری پریشانیاں ہیں اور اس کا حل ایک ہی ہے. توجہ ہے نا، اس کا حل ایک ہی ہے جسے نور کہتے ہیں. تو ظلمتیں بہت سی ہوں گی مگر نور ایک ہی ہے. یاد رہے میرے بچوں، ظلمتوں سے نفرت کرنے والا اور نور سے پیار کرنے والا ہی انسان ہے. اور اگر برخلاف ہو جائے، توجہ، کہ وہ ظلمتوں سے پیار کرنے لگے اور نور سے نفرت ہونے لگے، تو پھر جان لیجئے وہ انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں جانور ہے. اگر کوئی ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، نور سے محبت کرنے والے اور ہیں اور نور سے نفرت کرنے والے اور ہیں. نور سے ہمیشہ چور نفرت کرتا ہے. بھائی تھوڑی سی توجہ بڑھائیے گا. نور سے ہمیشہ چور نفرت کرتا ہے.
اس لیے نور کی وجہ سے اسے چوری کا موقع نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آتا ہے اہل بیت کے دشمن اہل بیت کو مارتے کیوں تھے۔ یہ گھر میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو انہیں چوری نہیں کرنے دیتے تھے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ کبھی غور فرمایا کہ امام غیبت میں کیوں ہیں؟ اللہ نے امام کو غیبت میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ امام سے پہلے 11 نور بجھائے گئے۔ اور اب 12ویں کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے کہ پہلے نور سے محبت کا جذبہ ایجاد کرو۔ جب تمہیں نور سے محبت ہونے لگے گی تو ہم اس نور کو بھیج دیں گے۔ اگر چوک پہ لگے ہوئے بلب کو علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر مار مار کے پھوڑ دیں تو اندھیرا ہو جائے گا نا، اور کتنی پریشانیاں بڑھیں گی۔ اور علاقے کے معتبر لوگ جمع ہو کر میٹنگ کریں اور فیصلہ کریں کہ بلدیہ متعلقہ ادارے کو ایک درخواست دیں تاکہ وہ دوبارہ سے نور لگا دیں، اور درخواست دے بھی دیں اور ان کی گاڑی آ کر وہ بلب لگا کے چلی جائے، اور پھر علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر ماریں، پھر وہ بلب ٹوٹ جائے، پھر آپ درخواست دیں اور پھر ان کی گاڑی آ کے بلب لگا جائے، پھر علاقے کے بد تہذیب بچے نور کو اس بلب کو پھوڑ دیں۔ اب میں بار بار بد تہذیب اس لیے کہہ رہا ہوں، جو نور بجھائے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا۔ بد تہذیبی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ تم نور ہی بجھا رہے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ 3 4 6 8 10 مرتبہ کتنی مرتبہ آپ کی درخواست پہ عمل ہوگا؟ تھوڑا سا جواب دیجیے گا مجھے۔ علاقے کے معتبر لوگ کتنی مرتبہ درخواست دیں گے اور کتنی مرتبہ اس پہ عمل ہو جائے گا؟ بالآخر ایک مرتبہ وہاں سے بھی کوئی لیٹر آ جائے گا۔ کیا آپ پہلے اپنے لوگوں کو اس قابل بنا لیجئے کہ ہم نور بھیج دیں۔ یہی فلسفہ ہے امام کی غیبت کا اور امام کے ظہور کا۔ پہلے خود کو بلند صلوات۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کا کام سونپا۔ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر اے موسیٰ نور کی طرف لے جاؤ۔ کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ سب سے بڑی ظلمت، ظلمات، ظلمتوں کا مجموعہ، ظلمت کا مجموعہ ظلمات خود فرعون ہے۔ ظالم، مشرک نہیں، خود اپنے آپ کو اللہ کہنے والا۔ مشرک تو یہ کہ جو وہ مانتا ہو اللہ کسی کو، یہ کہتے ہیں میں خود اللہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور ظلمت کیا ہوگی؟ ظلمت کفر، ظلمت شرک بھی نہیں، ظلمت الہاد، ظلمت کفر۔ اس ظلمت کفر سے نکال کر، ظلمت کفر سے نکال کر نور توحید کی طرف لے جانے کا کام حضرت موسیٰ کا ہے۔ کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ بہت کچھ کیا اس کے حوالے سے۔ دریائے نیل پر عصا مارا، رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ پوری اپنی امت کو نیل میں سے گزار کر چلے۔ حضرت موسیٰ کا لشکر دریائے، توجہ ہے نا مراد، حضرت موسیٰ کا لشکر دریائے نیل سے نکل رہا تھا اور فرعون کا لشکر دریائے نیل میں داخل ہو رہا تھا۔ یاد رہے فرعون اسی رستے پر چل رہا تھا جو حضرت موسیٰ نے بنایا تھا۔ رستہ ٹھیک تھا، رستہ نبی کا تھا، رستہ بنایا ہوا نبی کا تھا، اور فرعون بھی اسی رستے پہ چل رہا تھا جس رستے کو حضرت موسیٰ نے بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رستے کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ رہنما اچھا نہ ہو۔
رہنما نجات دلاتا ہے، رستہ نجات نہیں دلاتا۔ توجہ چاہوں گا، رستہ نجات نہیں دلاتا، رہنما نجات دلاتا ہے۔ کمال تو ان رہنماؤں کا یہ ہے جو خود رستہ بھی بن جائیں اور رہنما بھی بن جائیں۔ یہ گھرانہ صراط مستقیم ہے، یعنی خود علی صراط مستقیم، رہنما بھی خود ہیں، رستہ بھی خود ہے۔ آپ تھک گئے تھوڑی سی؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ حدیث یہاں رک گئی ہوتی تو وہ بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا، مگر حدیث یہاں رکی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، توجہ کر لیا آپ نے؟ حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا، اور پھر جب حضرت موسیٰ کا لشکر دریائے نیل سے نکلنے لگا تو پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی ہے، اور حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا شخص تھا جس کا ایک دوست، حضرت موسیٰ کے لشکر کے ایک فرد کا ایک دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ یہ چاہتا تھا وہ بھی بچ جائے، اس کی محبت میں لشکر کے آخر میں آنے لگا تاکہ آخر میں پہنچ کے اسے آواز لگائے اور اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ اس کی محبت میں یہ لشکر کے آخر میں آیا اور اس کی وجہ سے ڈوب گیا، یعنی تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں، مگر ایک فرعونی کی محبت کی وجہ سے ڈوب گیا۔ تو میں ان بچوں سے یہ جملہ کہہ دوں نا کہ دوستی کرنا مگر دیکھ کر کرنا۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ بہت سارے لوگ کسی اور کی وجہ سے ڈوبتے ہیں، وہ خود صحیح ہوتے ہیں مگر دوستی صحیح نہیں ہوتی۔ اور یاد رہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر محبت سے بات کرنے والا دوست نہیں ہوتا۔ ہماری دوستیوں کا پیمانہ بھی حب علی ہو، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا، یہ پیمانہ بنے دوستیوں کا۔ سلام دعا تعلقات ایک حد میں رہتے ہوئے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جہاں دیکھیں کہ وہ ہماری حدوں میں داخل ہو رہا ہے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کو حدوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اس کی مصیبتوں سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو حکم ہے کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاؤ۔ اب یہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف جو حضرت موسیٰ لے کے جا رہے ہیں، یعنی کفر سے نکال کر توحید کی طرف، شرک سے نکال کر توحید کی طرف، یہ حضرت موسیٰ کا کام ہے۔ یہاں آیت رکی نہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ایک کام ہم نے موسیٰ تمہیں یہ دیا، گویا زبان حال بتا رہا ہوں، ایک کام میں موسیٰ یہ دیا کہ تم اللہ کے ایام کو ان کے سامنے بیان کرو، اللہ کے ایام کو بیان کرو۔ ذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ، تھکے تو نہیں ہے نا؟ ذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو ان کے سامنے بیان کرو۔ ایام یوم بھی نہیں، ایام، میرے اور آپ کے ایام کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمریں ہیں، کتنے دن کے ہو، کتنے دن کا ہے، آج تمہارا دن کیسا گزرا، یہ سوال ہے کیفیات کے حوالے سے۔ بھائی آج کا دن اچھا نہیں گزرا، آج کا دن بہت اچھا گزرا، وہاں جب گئے تھے وہ دن بڑے اچھے گزرے،
یعنی کیفیتیں، جہاں کیفیتیں آ جائیں وہ توحید کے باب سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیفیت ہے، ہنسنا، رونا، مسکرانا، یہ کیفیتیں ہیں نا، خوش ہونا، غمزدہ ہونا، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیفیتیں ہمارے اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے کیفیتیں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے دن کا، اچھا اللہ کی عمر، اللہ ازلی اور ابدی ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ سنی شیعہ موحدوں سے بات کر رہا ہوں بھائی، اللہ کے ہاں یہ کیفیت، یہ چیز ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر میرا تو ایک دن ہفتہ ہے، دوسرا دن اتوار ہے، اللہ کے ایام کے نام کیا ہے؟ میرے ایام کے تو ہفتے کے نام ہیں، اللہ کے ایام کے نام کیا ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ میرے اور آپ کے ایام ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اللہ کے ایام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ ائمہ اہل بیت، یہ چہارہ معصومین اللہ کے ایام ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا؟ صلوات پڑھیے۔ قرآن ہے بھائی، حدیث ہوتی تو آپ مجھے پکڑ لیتے کہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ یہ قرآن ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ کے ایام کا تذکرہ ہے، ذکرہم بایام اللہ۔ اب اگر میرے بچوں نے جلدی میں نہ لیا ہو اور بات کو تھوڑا غور کر لیں، میری اور آپ کے دنوں کی خوبی اور دنوں کے اچھے گزرنے کو ہم یادگار قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے ایام نبی سے لے کر امام زمانہ تک یہ اللہ کے ایام ہیں، تو آپ بتائیے اللہ کے ایام کتنے اچھے ہیں؟ محمد جیسا وجود، علی جیسا وجود، صلی اللہ علیہ السلام، یہ اللہ کے ایام ہیں۔ اچھا، یوم آزادی، یوم میثاق، یوم جمہوریت، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس دن وہ کام انجام دیا گیا ہو تو اس دن کو، مثلاً یوم آزادی ملی، یوم آزادی، جی جمہوریت کے اصول طے پائے، یوم جمہوریت، مزدوروں کا یوم، مثلا یوم مزدوروں کا یوم، یہ جو یوم یعنی جس دن اس سے متعلق کام ہوا ہو، ایسا ہی ہے۔ یوم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یوم اللہ کا مطلب یہ ہے جس دن اللہ ہے ثابت ہوا ہو، جنہوں نے اللہ ہے ثابت کیا ہو، جن کو دیکھیں تو اللہ سمجھ میں آئے، جنہیں سنیں تو اللہ یاد آ جائے، وہ ہے یوم اللہ۔ اب اللہ کے ایام یاد دلانے کا حضرت موسیٰ کو حکم ہے، اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ حضرت آدم نے جب اللہ سمجھایا تو وہ یوم اللہ، حضرت نوح نے جب اللہ سمجھایا تو وہ یوم اللہ، حضرت ابراہیم نے جب اللہ سمجھایا تو وہ یوم اللہ، سرکار حضرت عیسیٰ نے جب اللہ سمجھایا تو وہ یوم اللہ، نبی مکرم نے جب ہجرت کی تو یوم اللہ، نبی مکرم نے جب مکے کے اندر ہجرت کر کے مدینے میں قدم رکھا یوم اللہ، نبی مکرم نے جب صلح حدیبیہ کی یوم اللہ، علی مولا نے جب اللہ سمجھایا یوم اللہ، امام حسن نے جب صلح کی یوم اللہ، امام زین العابدین نے جب شام کا دربار فتح کیا تو یوم اللہ، امام باقر نے جب علم کا مرکز بنایا تو یوم اللہ، امام صادق نے جب علوم پھیلائے تو یوم اللہ، امام کاظم نے جب صبر کر کے دکھایا تو یوم اللہ، امام رضا نے جب اللہ کی مرضی پہ راضی رہ کے ولی عہدی قبول کی تو یوم اللہ، امام محمد تقی نے جب تقوی دکھایا تو یوم اللہ، امام نقی نے جب نقاوت دکھائی تو یوم اللہ، امام عسکری نے جب جلالت دکھائی تو یوم اللہ، امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو یوم اللہ۔ ان سارے ایام اللہ میں سب سے بڑے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاشورہ
یوم اللہ ہے، اللہ کا دن ہے۔ سرکار کو معراج سدرۃ المنتہا پر ہوئی، حسین کو معراج کربلا میں ہوئی۔ کربلا امام حسین کی معراج کی جگہ ہے، یوم اللہ ہے، یوم عاشوراء یعنی یوم اللہ۔ 92 لاشیں اٹھائیں حسین نے، 72 تو وہ تھے جو اول سے آخر تک ساتھ رہے، لیکن شب عاشور اور صبح عاشور جو لوگ امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کی تعداد ملا کر 132 ہے۔ امام نے 92 لاشیں اٹھائے۔ کتنا بڑا دن تھا یہ، اللہ نے عاشور کے دن کو اتنا بڑا کر دیا۔ تھوڑا سا تصور تو کریں، ایک لاشا لا کے رکھنا، پھر دوسرا لاشا لے جانے کے لیے، لانے کے لیے جانا، پھر اسے لا کے گنج شہیدہ میں رکھنا، جوڑیے تو صحیح۔ صبح عاشور سے عصر تک امام نے اتنے لاشیں اٹھائے، دن ختم ہی نہیں ہو رہا حسین کا۔ جیسے عاشور کا دن حسین کا ختم نہیں ہوا، طویل ہو گیا، ایسے ہی آج 1400 سال گزرنے کے بعد عاشورہ کہاں ختم ہوا ہے؟ عاشورہ تو آج بھی جاری ہے، کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ کا دن، یعنی ہر دن قربانی کا دن، ہر دن ذمہ داری کا دن، ہر دن فداکاری کا دن، ہر دن اپنے اللہ کو یاد رکھ کر خوش کرنے کا دن۔ لہذا عاشورہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ 92 لاشیں اٹھائے، مگر عزیزو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ جن لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں ان میں ایک لاشا جناب قاسم کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے کم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ پامال بھتیجے کا لاشا، یتیم بھتیجے کا لاشا، چاند جیسے چہرے والے بچے کا لاشا، جس کا کٹا ہوا سر جب شام میں کسی نے دیکھا تھا نا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ذرا قریب آ کے تو دیکھو کفل قتل قمر، یہ چاند جیسا چہرہ ہے۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہوگا۔ سلام ہو بے بھائی امام حسن جناب ام فروا پر۔ مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، آتے آتے کچھ بیویاں کچھ خواتین اپنے مسائل اور حاجات اور مشکلات کی طرف التماس دعا کہہ رہی تھی۔ آپ سب کے ذہنوں میں بھی مسائل اور حاجات ہوں گی، اللہ کو واسطہ دے جناب قاسم کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم اس شہزادے کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے امام جب روانہ کر رہے تھے تو گلے لگا کے اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے زمین پر گر گئے۔ اس وقت جناب زینب کے پاس تو پانی بھی نہیں تھا، جب چھینٹیں دے کر ہوش میں لے آتی۔ کہتے ہیں کہ سرہانے بیٹھ کے بی بی اتنا روئی کہ بی بی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرات قاسم اور امام حسین کو غشی سے افاقے کے لیے کافی تھے۔ اس لاشے کو جب لائے نا تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بھابھی ام فروا نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک بیوی کی آواز آئی، جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرا شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔
تو وہاں آ کر کھڑی ہوئی جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، پامال لاشا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، مجھے یہ کرتا دے دو جس میں میرا بچہ شہید ہوا ہے۔ امام حسین نے بھی یہ نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، گھوڑوں کے سموں سے چاک چاک کرتے کا کیا کریں گی، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر کے بعد وہ چاک چاک تار تار کرتا جناب ام فرما کو دے دیا۔ بیوی نے وہ خود کرتا اپنے خیمے میں اپنے سامان میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوا، کربلا پھر مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار بے چینی بے کیلی تھی، مستربانہ انداز سے فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، بار بار کہتی تھی مجھے جلدی جنت البقیع لے جاؤ۔ جیسے ہی جنت البقیع پہنچی، اونٹ سے اتری، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا ہے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ دوسرا لاشا عباس کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشا حسین مولا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے، مگر مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ عباس ابھی زندہ ہیں اور کچھ ہی دیر میں اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو سنیں گے 10 سے زیادہ تلوار بردار لوگ آگے آئے اور حضرت عباس کے لاشے پہ اتنی تلواریں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ جتنی چھوٹی قبر جناب سکینہ کی ہے نا، جس کا قد اتنا دراز تھا، جو طویل القامت شجاع تھا، اس کی قبر بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ امام سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کر لاشا دفنایا۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ جب میں کربلا کے مسافروں کو مدینہ لے کے پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا بشیر مدینے کی گلیوں میں جا کر خبر سناؤ کہ حسین کا قافلہ لٹا ہوا واپس آ گیا ہے۔ بشیر محلہ محلے گزرتے ہوئے جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچے تو آواز یہ دے رہے تھے اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا قافلہ جو کربلا گیا تھا وہ لٹ کر واپس آیا ہے۔ تو بشیر کہتے ہیں کہ اچانک ایک دروازہ کھلا، اس دروازے سے ایک طویل القامت بی بی باہر آئی۔ اس بی بی کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے اپنے کاندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کا ایک ایک قدم ایسا تھا کہ جیسے زلزلہ آ رہا۔ وہ چند قدم آگے بڑھ کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی بشیر تم حسین کی خبر سنا رہے ہو، مجھے بتاؤ میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ام البنین ہوں، میں عباس علمدار کی ماں ہوں۔ تو کہا بی بی پھر آپ اپنے بچے کا حال سنیے، آپ کے بیٹے جعفر نے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ کہا خبردار مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا بی بی میں آپ کے بیٹے اون کی خبر بتاؤں کہ آپ کے بیٹے اون نے کیسے شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ کہا نہیں مجھے حسین کی خبر بتاؤ۔ کہا بی بی میں آپ کے بیٹے عثمان کی خبر بتاؤں، آپ کے بیٹے عثمان نے کیسے قربانی دی؟ کہا نہیں مجھے حسین کی خبر دو۔ بشیر کہتے ہیں پھر میں نے کہا بی بی عباس کا حال تو سن لیجئے۔ کہا بشیر میں تم سے بار بار کہتی ہوں مجھے حسین کی خبر دو۔ تو میں نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا حسین کو کربلا میں مار دیا۔ تو جیسے ہی بشیر کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا نا حسین کو کربلا میں مار دیا تو زمین پر ایک پیر مارا اور پیر مار کے کہا عباس کہاں تھا؟
میں نے کہا بی بی آپ کا عباس پہلے شہید ہوا اور اس کے بعد حسین کو مارا گیا. تو بی بی ام المؤمنین کو یقین نہیں آیا. بتاؤ میرا عباس کیسے مارا جا سکتا ہے؟ کون ہے دنیا میں جس نے میرے عباس کو مارا؟ کہ عباس کے پہلے بازو کاٹے گئے. تو روتے ہوئے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے گرے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لوالدیہ